اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المعرفہ جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ اسباب منع صرف میں سے المعرفہ ہے. کہہ رہے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ بِهَا یعنی بالمعرفہ إِلَّا الْعَلَمِيَّةِ. کہہ رہے ہیں معرفہ میں معرفہ کے ممنوع من الصرف ہونے میں علمیت کے سوا کسی اور چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اچھا، جب انہوں نے کہا معرفہ ہونے میں کسی اور چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ معرفہ اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس میں علم کے علاوہ معرفہ اور بھی ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں اس کی علت یہ ہے کہ جیسے ضمائر معرفہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسماء اشارہ معرفہ ہے، اسم موصول معرفہ ہے، صحیح ہے، یہ سارے معرفہ ہیں. لیکن یہ معرفہ کیا ہے؟ مبنی ہے. اسم اشارہ، اسم موصول اور ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ مبنی ہوتی ہیں. اور مبنی یہ سب معرفہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ معرفہ ہے. کہہ رہے مبنی ہوتی ہیں. ہماری بحث کس میں چل رہی؟ مبنی میں چل رہی کہ معرب میں چل رہی؟ معرب میں چل رہی ہے. تو معرب میں علم کے علاوہ کسی اور کا اعتبار نہیں ہے. علم جیسے زید، حامد، راشد، کسی شخص کا نام، صحیح، اس کو بولیں گے علم. سمجھ میں آیا؟ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ بِهَا یعنی بالمعرفہ إِلَّا الْعَلَمِيَّةِ. علم ہوگا اور معرفہ ہوگا تو وہ ممنوع من الصرف ہوگا. واضح؟ یعنی آپ کہیں گے جناب ضمیر بھی تو معرفہ ہے، اسم موصول بھی تو معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اسماء اشارہ بھی تو معرفہ ہیں، تو کیا کہیں گے کہ یہ سب مبنی ہیں. ہماری گفتگو کس میں چل رہی ہے؟ معرب میں. اور معرب میں بات چل رہی ہے تو معرب کون ہوگا؟ صرف اور صرف علم. تو علم سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے سب کو؟ علم کہتے ہیں کسے؟ جو کسی شخص کا نام ہو، مثلا کسی شہر کا نام کیا کہلائے گا؟ علم کہلائے گا. تو علم کے علاوہ کوئی اور چیز باقی رہے گی؟ معارف میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی کیونکہ سب کس میں چلی جائے گی؟ مبنی میں. وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ اور جمع ہوگا وصف کے علاوہ کسی اور کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اور اس میں دیکھیں یعنی وصف کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوگا، وصف کے علاوہ سب کے ساتھ جمع ہوگا. جیسے کہ یعقوب. یعقوب کیا ہے؟ ایک تو علم ہے اور ایک عجم ہے. علم اور عجم، عجمہ، یہ دو سبب پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ممنوع من الصرف ہو رہا ہے. واضح؟ تو اس میں کوئی مشکل ہے ابھی؟ مجھے یہ بتائیے. کیوں بیٹا؟ یعنی معرفہ ممنوع من الصرف ہوگا. کون سا معرفہ؟ جو علم ہو. علم کے علاوہ باقی کیا ہیں؟ مبنی ہیں. اور یہ جمع ہوگا وصف کو چھوڑ کے سب کے ساتھ. جیسے یعقوب معرفہ ہے، علم ہے اور عجمہ ہے. علم ہے اور عجمہ. عجمہ کس کو کہیں گے؟ یعنی جو عرب نہ ہو. اب آ جائیے عجمہ پہ. عجمہ یعنی کہ غیر عربی. عجمہ یعنی غیر عربی، جو عربی نہ ہو. یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جو غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے. ان میں سے ایک سبب ہے عجمہ. اچھا، عجمی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟
غیر عرب، یعنی کیا مطلب؟ کہنے کا مطلب یعنی ایسا نام جس کو عربوں نے وضع نہ کیا ہو، ایسا نام جس کو عربوں نے نہ بنایا ہو، اس کو کہتے ہیں معجم۔ اب دیکھیں اجمع کب ممنوع من الصرف ہوگا؟ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے پاس کیا ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یہ سب کیا ہیں؟ علم ہیں اور عجمی ہیں، یعنی ان کو اس ناموں کو رکھنے والے عرب نہیں ہیں بلکہ عرب کے علاوہ کوئی اور ہیں، کسی اور زبان کے یہ الفاظ ہیں۔ تو یوسف ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، ٹھیک ہے، یہاں ابراہیم و اسماعیل دیا ہے۔ اور ایک شرط اور انہوں نے کہا علم کے ہونے کے علاوہ زائدن علی ثلاثت احرف، 3 حرف سے کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ اچھا ابراہیم میں کئے حرف ہیں؟ 3 ہیں کہ 3 سے زیادہ؟ 3 سے زیادہ ہے۔ اسماعیل میں کتنے لفظ ہیں؟ 3 سے زیادہ ہے۔ او ثلاثیا متحرک الوسط، یا ثلاثی ہو اور لیکن وسط اس کا کیا ہو؟ متحرک ہو۔ تو ایسی صورت میں دیکھیں شطر، لفظ شطر جو ہے مجھے بتائیے 3 حرفی ہے، متحرک الوسط ہے، اور اس لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ غیر منصرف۔ اچھا کیا ہے یہ شطر جو ہے اس میں علم ہے، کیا ہے؟ اس میں علم ہے، عجمی ہے، تو 2 چیزیں پائی گئیں کہ نہیں پائی گئی؟ اب مشکل کیا تھی کہ یہ 3 حرف سے زیادہ ہے کہ 3 حرف ہے؟ 3 حرف ہے۔ پہلی شرط ہماری کیا تھی کہ علم ہو اور 3 حرف سے زیادہ ہو، جیسے ابراہیم اور اسماعیل۔ یوسف میں بھی کئے حرف ہیں؟ 4 حرف ہیں، 3 سے زیادہ ہیں۔ یا ثلاثی ہو تو متحرک الوسط ہو، صحیح ہے۔ اب دیکھیے مولانا، جیسے کہ انہوں نے شطر کہا، شطر جانتے ہیں؟ 1 نمبر کے حاشیے پہ دیکھیے کیا کہا تھا انہوں نے۔ ایک قلعہ ہے مولانا، ایک قلعے کا نام ہے، تو اس میں علم ہوگا۔ فلجام منصرف، تو لجام کیا ہے؟ منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور لجام مجھے بتائیے عربی ہے کہ عجمی؟ عربی کہاں؟ عجمی ہے۔ لجام عجمی ہے لیکن منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ لگام کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کی لگام، تو وہ علم ہے کہ غیر علم ہے؟ اس لیے یہ لجام کیا ہے؟ منصرف ہے۔ کیوں کہنا؟ لعدم العلمیہ، اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیں نوح و لوط، نوح و لوط
یہ بھی دونوں کیا ہیں؟ عجمی ہیں، لیکن منصرف ہیں. ان کے منصرف ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ ثلاثی ثلاثی ہیں اور متحرک بھی ساکن الوسط ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے دیکھیے دو باتیں یہاں پہ تھیں کہ صرف عجم ہونا کافی نہیں ہے. عجم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہو اور 3 حرف سے زیادہ ہو. 3 حرف سے کئی شرطیں ہو گئیں؟ 2. علم اور 3 حرف سے زیادہ، علم اور 3 حرف سے زیادہ. تو لفظ پہلا کیا ہونا چاہیے؟ عجمی ہونا چاہیے. عجمی کے ساتھ ساتھ اس میں علم ہونا چاہیے، اس میں علم کے ساتھ ساتھ 3 حرف سے زیادہ ہونا چاہیے. ابراہیم و اسماعیل میں یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ یہ عجمی ہیں، اس میں علم بھی ہیں اور 3 حرف سے زیادہ بھی ہیں. کہا اگر 3 حرفی ہوگا تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ متحرک الوسط ہو. تو شطر اس میں علم ہے، ثلاثی ہے اور متحرک وسط ہے. تو علم اور عجمہ یہ 2 سبب پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شطر کیا ہو جا رہا ہے؟ ممنوع من الصرف. کہا لجام ممنوع من الصرف نہیں ہوگا. لجام اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ لجام 3 حرف سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ 3 حرف سے زیادہ ہے اور عجمی لفظ بھی ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے. لجام گھوڑے کی لگام کو کہتے ہیں. گھوڑے کی لگام تو علم نہیں ہے نا، کسی جگہ کسی شخص کے نام کو اس میں علم کہا جاتا ہے. تو لجام کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا. کہا نوح اور لوط بھی کیا ہے؟ منصرف ہے. جائے کہ یہ دونوں 3 حرفی ہیں، اس میں کیا چیز مفقود ہوئی؟ کیا نقص پایا گیا؟ کہ یہ ساکن الوسط ہیں، ان کا وسط کیا ہے؟ ساکن ہے. کہہ رہے منصرفان ہیں، یہ دونوں منصرف ہیں. لسکون الاوسط فیہما، اس لیے کہ ان کا درمیانی حصہ کیا ہے؟ دونوں میں ساکن ہے. واضح؟ تو مجھے بتائیے عجمہ میں کوئی بات تو نہیں رہ گئی آپ کی؟ کیا کہتے ہیں آپ کو کے ساتھ؟ جی آغا صاحب ہو گئے. آغا صاحب ہاں، ہم یہ کیسے پہچانے کہ کون سا لفظ عجم ہے یا غیر عجم ہے؟ ہاں اب یہاں پہ دیکھیے، اگر اس کو جاننے کے لیے کہ کون سا ایسے چنندہ الفاظ ہیں، یعنی کہ جو لفظ عرب کے نہیں ہیں لیکن عرب میں استعمال ہوتے ہیں، تو جب آپ عربی کو پڑھیں گی، عربی کو پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جائیں گی، تب جا کے آپ کو شناخت ہو جائے گی کہ یہ لفظ عربی نہیں ہے، بھلے عربی میں استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے، یعنی بہت سے الفاظ کیا ہیں؟ دوسری زبانوں کے ہیں جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ لیکن وہ اصل لفظ کہاں کا ہے اس پر حکم لگایا جاتا ہے. نہیں کہتے آپ نے اگر کتابوں تاریخ پڑھیں گے نا تو انبیاء کے ناموں کو ملے گا یہ نام کیا ہے؟ عبرانی نام. عبرانی. جی آقا عبرانی آتا ہے. صحیح ہے. تو آپ مجھے بتائیے عبرانی ہے تو عربی تو نہیں نہ ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ عجمی ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو تاریخ سے بھی پتہ چلیں گی اور عربی کو جب آپ آگے تک اگلے سٹیج تک لے کے جائیں گی تب جا کے آپ کو شناخت ہوتی چلی جائے گی. جی شکریہ. تو ایسے انبیاء کے نام کافی ہیں کہ جو کیا ہیں؟ عربی نہ ہو کے کیا ہیں؟ عبرانی ہیں. اب دیکھیں جمع والجمع، یہ بھی ایک اسباب منع صرف میں سے ہے کہ جمع ہونا. یہاں پہ دیکھیں کہہ رہے وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ. جمع کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ ایسا صیغہ ہو جو منتہے جموع کا صیغہ ہو. منتہے جموع کے صیغے
مفاعل اور مفاعیل. کون کون سے؟ مفاعل اور یہ دیکھیے یہ وزن رکھیے گا یاد. مفاعل یا مفاعیل. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کیا تھا؟ الف جمع کے بعد الف جمع کے بعد کیا حرف ہو؟ 2 یا الف جمع کے بعد کیا حرف ہو؟ 3 ساکن الوسط. یہی تھا نا. 2 حرف متحرک ہو الف جمع کے بعد عیلا یا الف جمع کے بعد کیا حرف ہو؟ 3 ساکن الوسط. تو وزن کیا آئے گا؟ مفاعلہ. جیسے مساجدہ اس وزن پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی. مصابیحہ اس کے وزن پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی. آ جائے گا. مفاتیح 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 صحیح ہے. مفتاح کی جمع ہے نا جناب؟ جی. یہ صیغہ منتہی الجموع ہے. جنان بھی جمع ہے. کون؟ جنان. جناب. نہیں مفاتیح الجنان. ہاں جنان بھی جمع ہے. صحیح. وہ جنان ہے یہ جنان ہے. مفاتیح الجنان دیکھنا ہوگا جنان ہے کہ جنان. سمجھ رہے؟ یہاں دیکھیں مفاعلہ مفاعیلہ یہ 2 وزن یاد رکھیے کس کے ہیں یہ؟ ہاں جمع منتہل جموع کہ جس کے بعد جمع بنانے کا امکان نہ ہو. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ. منتہى الجموع کا صیغہ کون کون سا؟ مفاعلہ اور مفاعیل. وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ الْأَلِفِ الْجَمْعِي حَرْفَانِ مُتَحَرِّكَانِ کہ کس کے بعد ہو؟ الف جمع کے بعد 2 حرف متحرک نہ ہوا. مساجدہ جیسے کہ مساجد. تو مساجد میں الف جمع کے بعد کئے حرف ہیں؟ 2 حرف ہیں. یا پھر کئے حرف ہو؟ 3 ہو ساکن الوسط ہو. ٹھیک ہے. اچھا مساجد کے علاوہ کوئی اور مثال یاد آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. دراہیم مساجدہ دراہیم مصابیح. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں وَالدَّوَابُ او 3 احرف یا کئے حرف ہو؟ 3. اوسطها ساکن اور اس کا ساکن کیا ہو؟ وسط ہو. ایک شرط غیر قابلۃ للتا اور تا کو قبول نہ کرے. نحو مصابیح جیسے کہ مصابیح. یہاں پہ دیکھیں اس میں آپ جو ہیں ثلاثی میں مساجدہ کی مثال لکھ سکتے ہیں, دراہیمہ کی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, معابدہ کی لکھ سکتے ہیں, اقاربہ کی لکھ سکتے ہیں, تجاربہ لکھ سکتے ہیں, جواہرہ لکھ سکتے ہیں. لکھ دوں؟ مقابرہ, مقابر آ جائے گا نا؟ جی. تو یہ سب کیا ہوں گے؟ ممنوع من الصرف. مفاعلہ کے وزن کو یاد رکھیے گا. مقابرہ کیا؟ محاورہ آ جائے گا. چلیے دیکھیے آگے. اب اسی طرح سے دیکھیں مصابیح. مصابیح کے طرز پہ اور بتائیے کوئی. عصافیر کیا آئے گا؟ عصافیر.
قنادیل، قندیل کی جمع قنادیل، ٹھیک ہے. اور عصفور کی جمع عصافیر، ابابیل. ابابیل. ہاں صحیح، لیکن ابابیل جمع ہے نہیں ہے، وہ مفرد ہے. وہ مفرد ہے. اب دیکھیے پلس لانا ہے اس میں مفاعیل میں. دیکھنا ہوگا. ہاں پلورل ہے، جمع بنانا ہے جناب. کس کی؟ مفاعیل کے وزن پر یہ جمعی تو ہے مفاعیل. مفاعیل کے وزنی پہ ہے نا مصابیح، ٹھیک ہے. ہاں جی. قنادیل دیکھتے جائیے، قنادیل کو دیکھیے، عصافیر کو دیکھیے. الف جمع کے بعد 3 حرف ہے، 3 حرف میں ایک حرف کیا ہے بیچ والا؟ ساکن. قنادیل میں دیکھیے الف جمع کے بعد کتنے لفظ ہیں؟ 3. قنادیل 3 حرف ہیں، وسط کیا ہے؟ ساکن. مصادیق بھی ہو جائے گا، بالکل صحیح، مصادیق. احسنت. مفاعیل کے وزن میں دیکھتے جائیے. مفاہیم بھی تو ہوگا. مفاہیم ہو جائے گا. مفاہیل. مفاہیل کیسے لکھیں گی؟ میم فا الف ہا یا لام. مفاہیل مانے کیا ہوتا ہے؟ میننگ معلوم ہے؟ ہم نے آپ کو کہا جیسے ایک یہ ہوتا ہے مفاہیم. کیا ہوتا ہے؟ مفاہیم. الف جمع کے بعد 3 حرف، وسط ساکن. مصادیق، ٹھیک ہے، مصادیق. جو مفاہیل آپ بتا رہی نا اس کے معنی خود مفاعیل ہو جائے گا. مراسیم ہو جائے گا. مراسیم بالکل ممنوع من الصرف ہو جائے گا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مراسیم کیا ہو جائے گا؟ ممنوع من الصرف، کیونکہ یہ صیغہ کس کا ہے؟ صیغہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے. مفاعیل میم آئے گا. دیکھیے سب میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ مصادیق، ٹھیک ہے، لیکن عصافیر میں کہاں آ رہا ہے؟ مصابیح، مراسیم، مفاہیم. عناصر کا بھی ہو سکتا ہے کچھ. کیا؟ عناصر کا. عناصر اس میں جائے گا نا، الف جمع کے بعد 2 حرف، مساجد کے وزن پہ، ٹھیک ہے. تو یہ وزن یاد رکھیے گا آپ 2. کون کون سے؟ مفاعلہ اور مفاعیل. اچھا یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں فَسْيَاقِلَةٌ وَفَرَازِنَةٌ. فَسْيَاقِلَةٌ وَفَرَازِنَةٌ منصرفان، یہ دونوں منصرف ہیں جو کہ جمع ہیں. کیوں منصرف ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا قبول کیا ہے؟ تا کو قبول کیا ہے. کہہ رہے ثم ان الجمع اذن قائم مقام السببین. جمع 2 سبب کے قائم مقام ہے. ایک ہے اس کا جمع ہونا، للجمعیہ یعنی اس کا جمع ہونا، وَامْتِنَاعُ أَن يُجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى، اور اس کا ممتنع ہونا کہ یہ دوبارہ جمع بنایا جا سکے. یعنی اب ایسی جمع ہے کہ پھر اس کی جمع نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. فَكَأَنَّهُ جُمِعَ. اور جو دوسری جمع، یہ ساری جمع کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے کہ نہیں ہے؟ مصابیح، ٹھیک ہے، عصافیر، مفاہیم، مفاعیل.
اب دیکھیں کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْن، کہہ رہے کچھ چیزیں جمع سے ملحق ہوتی ہیں مولانا. سمجھ رہے ہیں؟ کلمات جمع کے علاوہ کچھ چیزیں جو بروزن صیغہ منتہی الجموع پر ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہر مفرد کلمہ جو مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر ہے اس کا حکم بھی صیغہ منتہی الجموع کا ہوگا. جیسے ابھی ابابیل کی بات چل رہی تھی، جیسے حوازن، شراحیل، سراویل، ابابیل، صحیح، مجالس، صحیح، مجالس، واضح. لیکن مجالس جمع ہے جی. یہاں ہم بات کر رہے ہیں کون کے؟ ہو مفرد لیکن ان کا وزن کیا ہو؟ مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر ہو. تو یہاں پہ لکھ لیں، یہاں پہ نوٹ لگا لیں کہ اگر کوئی مفرد اسم مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر ہوگا اگر کوئی مفرد اسم مفاعیل اور مفاعیل کے وزن پر ہوگا تو اس کا بھی حکم صیغہ منتہی الجموع کا ہوگا. جیسے حوازن، ایک قبیلے کا نام، حوازن ایک قبیلے کا نام. شراحیل مردوں کی تعداد، سراویل شلوار کی جمع. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ انہی کے ساتھ ہو جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ اب بھی اس میں کوئی کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ کیسا؟ ہاں نہیں کچھ ہو تو بولیے گا، میں مزید بورڈ کا سہارا لے کے پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا اور کیا کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے گا، اس کو الگ الگ کر کے دیکھیے، تھوڑا تھوڑا ٹکڑا ٹکڑا، کہ صیغہ منتہی الجموع کے ہو. صیغہ منتہی الجموع کس کو کہیں گے؟ کہ الف جمع کے بعد کیا ہو؟ 2 حرف متحرک ہوں، جیسے یہ دواب، ٹھیک ہے، اور 3 حرف ہو جس کا وسط کیا ہو؟ ساکن ہو، لیکن وہ تا کو قبول نہ کرے، جیسے مصابیح. تو سیاقلہ، فرازنہ، یہ دونوں منصرف ہیں اس لیے کہ انہوں نے تا کو قبول کر لیا ہے. اور جب جمع ہوتا ہے تو جمع کیا ہوتا ہے؟ اکیلا خود ہی 2 سبب پایا جاتا ہے اس میں، ایک تو اس کا جمع ہونا اور ایک، ٹھیک ہے، اس کا ممتنع ہونا کہ اس کو پھر سے جمع بنایا جا سکے. تو کہا ایسے ہی ہے جیسے اس کو کئی مرتبہ جمع بنا دیا گیا ہو؟ 2 مرتبہ جمع بنا دیا گیا ہو. تو انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا، مطلب اگر واضح نہ ہو تو بتائیے گا، پھر مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.